بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور میرے والد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا: اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اسے ایک غلام ہدیے میں دیا ہے، اس کو میں نے ایک غلام ہبہ اور گفٹ دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا آپ نے سارے بیٹوں کو ایسا ایسا غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، نہیں، سب کو تو نہیں دیا. آپ نے ارشاد فرمایا: اچھا بھائی، تم واپس ہو جاؤ، یعنی سب کو دو، اس کو واپس لے لو اور سب کو برابر برابر دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: ایسرک ان یکون الیک فی البر سواء؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سارے بیٹے آپ کے ساتھ حسن سلوک میں برابر برابر رہیں اور آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ سارے کریں، سارے ہی آپ کی خدمت کریں؟ قال بلا. تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، جی میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے بیٹے میری خدمت کریں. تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذن فلا اذن، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح سے آپ کر رہے ہو کہ ایک کو دے رہے ہو باقی کو نہیں دے رہے، تو خدمت کیسے آپ کی کریں گے؟ جس کو آپ نے دیا وہ تو خدمت کریں گے، جن کو آپ نے نہیں دیا وہ آپ سے باغی ہو جائے گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب مجھے عطیہ دیا، یہ ہبہ دیا، تو میری ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس کو قبول نہیں کروں گی، میں مطمئن نہیں ہوں گی جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو. تو والدہ کے اصرار پر مجھے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جا کے میرے والد نے یہ کہا کہ اس طرح سے میں نے اس کو یہ عطیہ کیا ہے، تو اے اللہ کے رسول، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے یہ چیز اس کو دی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے سارے بیٹوں کو اس طرح سے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، سب کو تو نہیں دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا: فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ پاک سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان میں عدل و انصاف کرو. فرجع فرد عطیتہ، تو انہوں نے وہ عطیہ اپنے اس بیٹے سے واپس لے لیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا اشہد علی جور، میں اس بے انصافی پر گواہی نہیں دیتا. تو یہ حدیثوں کا چند ان احادیث کے جو واقعات ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے اور اس ایک مسئلے کے تحت کئی حدیثیں ذکر ہیں یہاں پر. ان تمام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب والدین اپنی اولادوں کو کوئی بھی عطیہ دیں تو برابر برابر سب کو دیں. ایک کو دیا، ایک کو نہ دیا، ایک کو زیادہ دیا، ایک کو کم دیا، ایک کو مہنگے کپڑے لا کے دیے، ایک کو سستے دیے، ایک کو اچھی چیز دی، ایک کو خراب چیز دی. تو یہ اولادوں میں عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا. جب اولادوں میں انصاف نہیں کیا تو پھر اولادیں باغی بنیں گی، فرمانبردار آپ کی نہیں ہوں گی. اور ایسا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو بے انصافی ہے. اس بے انصافی پر میں کبھی بھی گواہی نہیں دے سکتا، میں اس پر گواہ نہیں بنتا. تو آپ علیہ السلام نے ایسے عمل کو بے انصافی والا عمل اور ظلم والا عمل قرار دیا ہے. تو اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ سب کو برابر برابر دے، بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو برابر برابر دے. اس حدیث کی روح سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کے درمیان میں عطیے میں برابری کرو. ہاں، والدین دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ان کی جائیداد بٹے گی یہ میراث ہے.
اور میراث پھر قرآنی اصولوں کے مطابق بٹے گی۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس بیٹے کو اتنا دیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے، اس کو جائیداد سے عاق کیا جائے، نہ تو عاق کرنا جائز، نہ اس میں تبدل اور تغیر کرنا جائز، اس لیے کہ وہ قرآن میں سب کے حصے مقرر ہیں۔ بیٹوں کو اتنا دینا ہے، بیٹیوں کو اتنا دینا ہے، وہ حصے مقرر ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی حیات میں اپنے اطمینان کے لیے اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے جاتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اس میں کسی قسم کا تنازع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اولادوں کے درمیان میں برابری کرے، سب کو برابر برابر دے، لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے۔ تو بعض ائمہ نے تو حرام لکھا ہے کہ اگر برابری نہیں کرے گا تو ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروایا، اور آپ نے فرمایا اس ظلم پر میں گواہی نہیں دوں گا۔ البتہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، انتہائی سخت ناپسندیدہ عمل ہے، حرام کے قریب ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی برابری نہیں کرے گا تو زیادتی کرے گا۔ صرف ایک صورت یہ ہے کہ اگر اولادوں میں سے ایک بیٹا ایسا ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، کما نہیں سکتا، صحت اس کی اچھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر تعاون کے طور پر اسے زیادہ دے دیا جائے، باقیوں کو کم دیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ یا اسی طرح سے وہ مالی حالت اس کی کمزور ہے اور دیگر بھائی اس کے اس بات پر رضامند ہیں اور اسے والد یا والدہ زیادہ دے دیں باقیوں کی بنسبت، اس لیے کہ باقیوں کی مالی حالت درست تھی، اس کی درست نہیں ہے، تو پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے، سب حالات میں برابر ہیں اور سب کی آمدنی برابر کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اولادوں کے درمیان میں برابری کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان میں تسویہ اور برابری اور مساوات قائم کیا کرو۔ تو یقیناً جو مساوات نہیں ہوگی تو یہ تمام فتنوں کی جڑ اور بنیاد ہے، پھر ان میں آپس میں بھی حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی، جس سے یہ نفرتیں پھر خاندانوں تک چلتی ہیں، پھر ان اولادوں کی اولادیں جو آئیں گی پھر ان میں اسی طرح سے نفرت کے بیج وہ بوتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ، ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کے درمیان میں عطیے میں برابری کیا کرو، عطا میں برابری کیا کرو۔ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا فَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں کسی کو زیادہ دیتا اور اولادوں کے درمیان میں اگر میں فرق کرتا تو بیٹیوں کو میں زیادہ دیتا، حیات میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا، لیکن اولادوں کے درمیان میں برابری کرو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ انتقال کے بعد تو اگرچہ لڑکوں کے لیے دگنا ہے، لڑکیوں کے لیے ایک حصہ ہے، لیکن حیات میں اور زندگی میں جب آدمی دیتا ہے تو پھر برابر برابر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔